رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک مرتبہ مسکرا رہے تھے اور صحابہ پوچھا کرتے تھے آپ خوش کیوں ہیں، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ساری انسانیت کا، ساری مخلوقات کا حساب کتاب ہو جائے گا، 2 انسان رہ جائیں گے۔ ظاہر ہے جس کا حساب لیٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کے لیے آزمائش تو ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اور یہ ترغیب بھی ہے کہ اللہ فقراء کو، مساکین کو اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب پہلے لینا ہے اور امراء کا بعد میں لینا ہے۔ یہ ایک obvious بات ہے، لامحالہ بات ہے۔ بہرحال جب آج کی 70 سالہ زندگی گزارنا کئی مرتبہ طویل لگتا ہے تو اس وقت بھی 500 برس کا انتظار بڑا طویل ہوگا، لیکن جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں گی ان کے لیے پلک جھپکنے جیسا ہی ہے۔ لیکن حساب کی تاخیر اور حساب کا لیٹ ہونا بذات خود خوف میں، ہراس میں، رزلٹ کیا آنا ہے، نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک پریشانی کی کیفیت تو ہوتی ہے۔ تو جن کا سب سے آخر 2 بندے رہ جائیں گے نا، جن کا حساب سب سے اینڈ تک مؤخر کیا جائے گا، ان 2 کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ان دونوں کو آگ میں ڈال دو۔ ان 2 میں سے ایک بندہ جب اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا وہ مڑ کے دیکھے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا، اور بعض روایات میں ہے وہ بڑی حسرت اور یاس اور امید کے ساتھ مڑ کے دیکھے گا، جہاں سے اللہ کا پروانہ جاری ہوا ہے وہاں دیکھے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے رک جاؤ، اے میرے بندے تو مڑ کے مجھے کیا دیکھتا ہے؟ کہا اللہ ظالم تو بہت تھا، نافرمان تو بہت تھا۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، جہنم میں سے بھی صرف وہ شخص نکلے گا جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جنت میں جانے کی جو ایک گارنٹی اور وارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے عبادات کے اندر نظر، نیاز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رکوع، سجدہ، ذکر، اذکار، عبادات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، وہی بندہ جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ یہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو زندگی میں بے شک گناہ کیے لیکن مشرک تو نہیں تھا۔ کہے گا اللہ ساری زندگی گناہ تو کیے، کچھ نیکیاں بھی کرتا رہا، اور دل میں لیکن ایک امید تھی، ایک بات دل میں گھر کر گئی تھی کہ میرا رب قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا۔ اے اللہ اس لیے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے ہاں اس کا جس قدر اس کے اوپر جس قدر آزمائش آنی تھی، جس قدر اس کے اوپر سختی آنی تھی، اتنا عذاب، اتنی دیر تک کھڑا رہا، اتنی دیر تک حساب مؤخر رہا، بس میں یہی چاہتا تھا، اور اس نے اب مڑ کے دیکھ لیا ہے۔ چونکہ اس کی امید اس رب رحمان سے تھی تو آج رب رحمان اس کے اوپر رحم کرتا ہے اور جہنم کی لپٹوں سے اور جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کرتا ہے، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اور جنت میں اس جنتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے ہنسا کرتے تھے اور مسکرایا کرتے تھے، جب جنت میں اس جنتی کو ڈال دیا جائے گا تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے کہے گا اللہ آپ نے مجھے اتنا دے دیا کہ میں سارے جنتیوں میں بھی تقسیم کر دوں تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر مسکراہٹوں کے بے شمار ان گنت واقعات ہیں۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ان واقعات کو پڑھے، یہ کتاب ایک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، اور ان میں سے بعض روایات ضعیف ہیں لیکن مصنف نے آپ کی اور عام فہم لوگوں کے لیے، قارئین کے لیے یہ آسانی کر دی ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے اس کا ضعف بھی بیان کر دیا ہے تاکہ قاری ان حدیثوں کی طرف توجہ کرے جو بالکل صحیح ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگا تو جناب عمر کو معلوم ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک عادت تھی جب بھی کوئی آپ سے سوال کر دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں تھے لٹاتے،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में बैठ गए कि अब मैं इसको कुछ दे के जाऊंगा। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल बस कर दीजिए, आप भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही मुकल्लफ हैं, आपके पास है कुछ नहीं है तो आप फिर भी इस बंदे को देना चाहते हैं, आपकी तरफ से आपकी नीयत अदा हो गया। पास ही एक अंसारी बैठे हैं और अंसारी कहते हैं, अल्लाह के रसूल इसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपकी शान है, ये आपका मकाम है, ये आपका मर्तबा है कि आप साइल को खाली हाथ नहीं लुटाते। रसूलुल्लाह